الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو، اسلام کو کامل اور مکمل کیا ہے. کامل اور مکمل کا مطلب ہے اس دین میں مزید کسی اضافے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، اور اس دین میں سے کسی چیز کی کمی کی بھی اب گنجائش باقی نہیں رہی. اور یہ دین اب قیامت تک چلنے والا ہے، نیا کوئی دین اب آنے والا نہیں ہے. زندگی کے جتنے شعبے تھے اور انسانی زندگی کو جتنے مسائل پیش آ سکتے تھے، ان سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں جمع کر دیا ہے. انسانی زندگی کا اہم ترین پہلو شادی کا پہلو ہے. نکاح ہر انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اہم ترین عمل ہے. ہر انسان بالغ ہونے کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نکاح کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور نکاح ایک اہم ترین معاشرتی عمل ہے کہ جس پر کسی بھی معاشرے کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہوتا ہے. نکاح اگر کسی قوم کے صحیح ہو جائے تو اس قوم کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور کسی قوم کے نکاح کا نظام اگر خراب ہو جائے اس قوم کی تباہی میں بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو نماز کیسے پڑھی جائے بتایا، روزہ کیسے رکھا جائے بتایا، حج کیسے کیا جائے بتایا، زکوٰۃ کیسی اور کتنی دی جائے بتایا، عمرہ کیسا کیا جائے، اور تلاوت و استغفار کیسا کیا جائے، اور قربانی کیسے کی جائے، اور دوسری بہت ساری چیزیں بتائیں. وہیں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکاح کے بارے میں بھی ہدایات دی. نکاح کیسے کیا جائے، اور کون سا نکاح برکتوں والا ہوگا، کون سا نکاح اللہ کی رحمتوں کو کھینچے گا، اور کون سا نکاح اللہ کی رحمتوں سے دور کرے گا، اس کو بھی بتایا. واضح کیا کہ نکاح من چاہی کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی اپنی خواہش پر کر لے، اور نکاح ایک سماجی کوئی عمل نہیں ہے کہ آدمی اپنے معاشرے اور سماجی روایات اور رسومات کے اعتبار سے کر لے، بلکہ صاف کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت رہی ہے. ایک باحیا رہنا، ایک خوشبو استعمال کرنا، ایک مسواک استعمال کرنا، اور فرمایا نکاح کا کرنا بھی سارے نبیوں کی سنت رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی خاص سنت قرار دیا. مشہور واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 3 لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا حضور کے اعمال کیسے ہیں، حضور کیا کیا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتائے تو انہیں لگا کہ ہمیں مزید کچھ کرنا چاہیے، الگ سے کچھ کرنا چاہیے. لہٰذا وہیں ایک آدمی نے کہا کہ میں آج سے طے کرتا ہوں کہ ساری رات جاگوں گا اور عبادت میں گزاروں گا، کبھی رات میں سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا کہ میں طے کرتا ہوں کہ کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرے گا تو بغیر روزے کے رہوں، میں ساری زندگی اب روزے سے رہوں گا. اور ایک نے کہا کہ میں یہ طے کرتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں ازلت کی زندگی اور مجرد زندگی اور تنہائی کی زندگی گزاروں گا. یہ 3 باتیں کر کے جب چلے گئے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے یہ سارا واقعہ سنایا. حضور نے ان تینوں کو بلوایا اور جب وہ تینوں آ گئے تو حضور نے کہا کہ سنو ابا انی واللہ لاخشاکم باللہ واتقاکم بہ، قسم خدا کی میں تم سب میں اللہ سے زیادہ خشیت رکھنے والا اور تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میرا عمل یہ ہے کہ میں کبھی رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اور سنو یہی میرا طریقہ، یہی میرا دین ہے. جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ میرے طریقے پر نہیں، میرے دین پر نہیں. نکاح ایک سماجی اور فطرتی انسان کی بہت اہم ترین ضرورت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے جو طریقہ متعین کیا ہے، اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک نکاح سے پہلے کا مرحلہ، ایک عین نکاح کے وقت کا مرحلہ اور ایک نکاح کے بعد کا مرحلہ. اور ان تینوں مرحلوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات احادیث کی کتابوں میں اور قرآن کریم کی آیات موجود ہیں. نکاح سے پہلے کا مرحلہ بچے کے بالغ ہونے سے رشتہ ہونے اور شادی ہونے کی دن تک کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو، اگر تم اس میں تاخیر کرو گے تو فتنے کا سبب اور فساد کا ذریعہ بن جائے گی. ایک نماز جنازہ کا وقت جب ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لو، تاخیر کسی نہ کسی فتنے کا سبب بنے گی. دوسرے نماز کا جب وقت ہو جائے تو بلا وجہ تاخیر نہ کرو، فوراً نماز پڑھنے کی فکر کرو. اور فرمایا تیسرے لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو فوراً ان کے نکاح کی فکر کرو. اگر تم ان 3 چیزوں میں تاخیر کرو گے تو کوئی نہ کوئی فتنہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے. بچے اور بچی کے نکاح کی بات سامنے آئی، ہر ماں باپ کی فکر ہوئی کہ اب لڑکا بالغ ہو چکا ہے، لڑکی بالغ ہو چکی ہے. تو سب سے پہلا سوال کسی بھی ماں اور کسی بھی باپ اور کسی بھی لڑکی اور کسی بھی لڑکے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کس جگہ رشتہ کیا جائے اور کون سی لڑکی یا کون سے لڑکے کا انتخاب کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ عام طور پر 4 چیزوں کو دیکھ کر شادیاں اور رشتے ہوتے ہیں. ایک مال کو دیکھ کر، دوسرے ذات اور برادری کو دیکھ کر، تیسرے حسن اور جمال کو دیکھ کر، چوتھے دینداری کو دیکھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو رشتہ مال پر ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا ہوگا، جو رشتہ ذات اور برادری پر ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا ہوگا، جو رشتہ حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا ہوگا، جو رشتہ دینداری کو دیکھ کر کیا جائے گا. حضور فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ گارنٹی ہے اور میری طرف سے یہ بشارت ہے کہ یہ رشتے والے، یہ میاں بیوی اور ان کے خاندان والے اپنے دونوں ہاتھ سے خیر ہی خیر کو سمیٹیں گے. رشتوں کا انتخاب اگر دینداری پہ ہونے لگ جائے، لڑکیوں کو پسند کا معیار نہ سونا چاندی خوبصورتی اسرو پاؤڈر کے بجائے دینداری، نماز کی پابندی، اچھے اخلاق، قرآن کی تعلیم، دین سے واقفیت یہ بن جائے تو ہر ماں باپ کی فکر بچی اور بچے کے لیے سونا چاندی اور پلاٹ جمع کرنے سے پہلے انہیں دین دینے کی ہوگی. اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں کوئی سوال ہمارے پاس رشتوں کے انتخاب کے وقت ہوتا ہی نہیں. کیا دین معلوم نہیں، کیا دینداری معلوم نہیں، کیا معلوم ہے وہ بھی پتہ نہیں. دین اور اسلام کے بارے میں لڑکی یا لڑکا کیا جانتا ہے کوئی پتہ نہیں. بس اتنا ہوتا ہے کہ مال دیکھ لیا جائے کون سا گھرانہ ہے، یا قبیلہ دیکھ لیا جائے کون سی برادری ہے، یا حسن دیکھ لیا جائے کہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے یا کتنا خوبصورت لڑکا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے نتیجے میں لڑکیاں کوری رہ رہی ہیں دین کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، اور یہی کوری لڑکیاں مائیں بن جا رہی ہیں. ان کی گودوں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 3 4 4 بچے پھر پل رہے ہیں. ماں کو ہی دین کا پتہ نہ ہو تو نسلوں میں وہ دین کیسے چلائے گی؟ باپ کو دین کا پتہ نہ ہو تو بچوں کو دینداری کہاں سے دے گا اور بچوں کے بعد دین کہاں سے آئے گا؟ معاشرے میں اگر کسی چیز کی فکر ہو رہی ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ 2 لڑکیاں ہیں
تو 2 پلاٹ خرید کے رکھوں گا تو ان کی شادی میں کام آئیں گے. 2 لڑکیاں ہیں تو 4 تولے سونا ابھی سے فکر میں لگاؤں گا تو شادی کے بعد بنتے بنتے 6 تولہ ہو سکتا ہے. 2 لڑکیاں ہیں تو ایک لڑکی کی شادی کے بعد 2 لاکھ کا خرچہ ہے. 4 لاکھ ابھی سے زمانے میں ہر آدمی لگا ہوا ہے. لیکن اگر کسی چیز کی فکر میں نہیں لگا ہوا ہے تو وہ یہ بات ہے کہ بچی کو دینداری سکھائے. ماں عائشہ، ماں فاطمہ، ماں خدیجہ، ماں زینب، ام کلثوم اور رقیہ، اور ماں اس کے علاوہ امہات المؤمنین رضی اللہ علیہن، یہ ساری کی ساری زندگیاں کبھی نہیں بتائی جاتی. بچی گھر پہ کیسی زندگی گزارے، لڑکا بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرے، دوستوں کے ساتھ کیسا رہے، سسرالی نظام میں اپنی زندگی کیسی گزارے، اور بچی سسرال میں جانے کے بعد کیا اس پر ذمہ داریاں ہیں. یہ خانہ ہماری زندگیوں سے بالکل خالی ہو رہا ہے. اور اسی کے نتیجے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس رفتار سے شادیاں ہو رہی ہیں اسی رفتار سے طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جس رفتار سے شادیاں ہو رہی ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ہوگا جس خوش قسمت کہوں تو بڑا کوئی غلط بات نہیں ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر دوسرا گھر اس وقت شادی کے نتیجے میں آپسی انتشار کا شکار بن گیا. ہر گھر میں تماشا، ہر گھر میں لڑائیاں، ہر گھر میں جھگڑا ہے، ہر گھر میں شادی کے بعد ایک عجیب زلزلہ آیا ہوا ہے. یہ اس سے نفرت کر رہا، وہ اس سے کٹا ہوا، وہ اس سے کٹا ہوا، وہ اس کی بات نہیں سن رہا. عجیب و غریب صورتحال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو رشتوں کی بنیاد دین پر رکھو. دین پر رشتے کی بنیاد ہوگی تو نسلوں میں وہ خیر چلے گی جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ وقت کا بادشاہ ہے. عبد الملک بن مروان اپنے بچے اور شہزادے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہے سعید بن المسیب کے پاس کہ تمہاری بچی سے ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں. اور 4 بر اعظم کا بادشاہ اکیلا ہے. خلافت عباسی امیہ بنو امیہ چل رہی ہے اور بہترین بادشاہ چل رہی ہے. ولی عہد کے لیے جو بعد میں بادشاہ بننے والا ہے اس کا رشتہ ایک عام آدمی اور تابعی کے پاس آ رہا ہے کہ تمہاری بیٹی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. وغیرہ 1 ہفتے کی مہلت تو جواب دوں گا. 1 ہفتے کی مہلت مانگی اور اس کے بعد جواب جو دیا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی بچی کا نکاح تمہارے بچے سے اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے تمہارا بچہ نمازوں کا پابند نہیں ہے. کیسے لوگ تھے؟ ہم نے سنا ہے تمہارا بچہ نمازوں کا پابند نہیں ہے. ہوگا وہ بادشاہ بننے والا لیکن اس کے اندر دین نہیں ہے اور ایسے شخص سے میں اپنی بچی کا نکاح نہیں کرا سکتا. اور وہیں پر اپنی مجلس کا ایک طالب علم تھا جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے اندر دینداری تھی. اس نے کہا بھائی کیوں تو اتنے دن غیر حاضر تھا؟ وہ کہنے لگا بیوی کا انتقال ہوا تھا، اسی کے کاموں میں مصروف تھا. کہا شادی کرنا چاہے گا؟ کہا کون مجھے لڑکی دے گا مجھے غریب آدمی کو؟ کہا میں دوں گا اپنی بچی تیرے سے نکاح کر دوں گا. نکاح کروا دیا اس بچی کا اس لڑکے کے ساتھ. اور تاریخ میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ اس دینداری کی بنیاد پر یہ جو رشتہ ہوا تھا اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ 500 سال تک اس میاں بیوی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اور صلحاء کو پیدا کیا. یہ اللہ کا نظام ہے. ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پہنچے اس مقام پر؟ پیران پیر اور غوث اعظم کے مقام پر. بنیاد کیا تھی؟ والد صاحب شدید بھوک کی حالت میں 3-4 دن کا فاقہ ہے. ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. اٹھایا اور کھا لیا. بعد میں احساس ہوا جب بھوک کی شدت ختم ہوئی کہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا اور میں نے اجازت بھی نہیں دی، ایسے ہی کھا لیا. نہر کے کنارے کنارے چلنے لگے کہ یقیناً کوئی شخص ہوگا جس کا باغ ہوگا اور اسی کا سیب گرا ہوگا. چلتے چلتے ایک باغ نظر آیا. وہاں باغ کے مالک کے پاس جا کر کہنے لگے تیرا ہی باغ ہے جس کی ٹہنیاں ادھر نہر میں جھک رہی ہیں اور شاید اسی کا سیب تھا جو تیرتا ہوا آیا تھا. بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے، میرے لیے وہ سیب معاف کر دے. وہ بھی بلند آدمی تھا. اس نے کہا ایسے معاف نہیں کروں گا، میری 2 شرطیں اسے پوری کر تو میں معاف کروں. تو کہنے کہ کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے آدھا سیب اس پر معاف ہوگا کہ 1 سال اس باغ میں تجھے نوکری کرنی پڑے گی. کون ہے آج مائی کا لال تقوی کا دعویٰ کرنے والا جو اتنی بڑی قربانی آدھا سیب معاف کرنے کے لیے دے دے؟ یہاں تو کروڑوں اربوں کھا پی کر آدمی ڈکار بھی نہیں لیتا.
حرام کا لوٹ کر آدمی کے پیٹ میں کبھی مروڑ بھی نہیں ہوگی، کچھ نہیں۔ بہنوں کی وراثت کا حق مار دے گا، بھائی کی وراثت کا حق مار دے گا، پڑوسی کی جگہ کھڑپ کر دے گا، پارٹنر کے پیسے کھا جائے گا، قرضہ دینے کے بعد واپس نہیں کرے گا، اور پھر پوری ایمانداری کے ساتھ کہے گا اس سے بڑا جنت کا دعوے دار اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسی عجیب بات۔ آدھا سے 1 سال کام کرنا پڑے گا، کہنے تیری شرط بہت سخت ہے لیکن بات اگر آخرت کی ہے تو مجھے منظور ہے۔ 1 سال پورا کام کیا، سال ختم ہوا، کہنے کہ بھائی ایک شرط پوری ہو گئی، دوسری شرط کہہ دے تاکہ اس بوجھ سے نکل جاؤ۔ تو کہنے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی اور لولی بھی ہے، اس سے شادی کرنی ہو۔ تو کہنے کہ بھائی یہ تیری شرط بہت سخت ہے، ایسے بوجھ کو کون اٹھا کر اور ڈھولتا پھرے گا؟ نہیں کہ اس کے علاوہ میں معاف نہیں کروں گا۔ کہنے کہ ٹھیک ہے، آخرت کا مسئلہ ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، رات ہوئی، ایک کمرے میں اس مالک نے کہا اس کے اندر تیری بیوی بیٹھی ہوئی، جاؤ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ وہ اندر گئے اور سیکنڈوں میں دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور اس کو پکڑا، بھائی میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے تیرے پاس آیا، تو نے تو اندر پر ایمان کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر دی ہے۔ یعنی کہ کیا ہوا؟ تو نے کہا تھا وہ اندھی اور بہری اور گونگی اور لولی ہے، وہاں پہ خوبصورت حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کوئی اندھی بھی نہیں اور بہری بھی نہیں، گونگی بھی نہیں ہے، اور تو اس کے پاس مجھے بھیج رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہی تیری بیوی ہے، اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے آج تک کسی حرام چیز کو نہیں دیکھا، اور اس کے کانوں نے آج تک کسی حرام چیز کو نہیں سنا، اور آج تک اس کی زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی، اور آج تک اس کے پیر اللہ کی نافرمانی میں کبھی نہیں چلے، نہ ہاتھ چلے، اس لیے وہ اندھی اور اس لیے وہ بہری اور اس لیے وہ گونگی اور اس لیے وہ لنگڑی اور لولی تھی۔ جا وہی تیری بیوی اور زندگی گزار اس کے ساتھ۔ ایسے 2 نیک شخصیتیں جمع ہوئی ہیں تو نیچے عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے۔ یہاں اوپر ہی پوری خرابی چل رہی ہو اور ہم نیچے سوچیں کہ کوئی جنید بغدادی آ جائے اور کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے اور کوئی طارق بن زیاد آ جائے اور کوئی محمد بن قاسم آ جائے، تو کیسے چلے گا؟ کیسے ہوگا؟ رات کی تاریخیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، آواز سن رہے ایک گھر سے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بچی کہہ رہی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے، ماں دودھ والے معمولی گھر کے، معمولی گھرانہ مدینہ کا، کوئی بہت شاندار قبیلہ نہیں، سیدھا سادہ تھا، اماں دودھ میں پانی ملانے سے عمر نے منع کیا ہے۔ کہنے بیٹی رات کی اس تاریکی میں کون دیکھنے آنے والا ہے؟ عمر ملا دے، کس کو پتہ چلے گا؟ تو کہہ رہی امیر المومنین اماں دیکھیں نہ دیکھیں ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر واپس آئے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا بیٹا میری عمر شادی کی نہیں رہی، تم لوگ شادی کے قابل ہو، اس لڑکی میں مجھے خیر نظر آ رہی ہے، اس لڑکی میں مجھے خیر نظر آ رہی ہے جو رات کی تنہائی میں کہہ رہی ہے عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، تم میں کا کوئی اٹھے اور اس سے شادی کرے۔ عام دودھ والا ایک گھرانہ، اس سے کہہ رہے کہ جاؤ یہ قریشی نسل، عمر قریشی نسل، عربوں میں اس کو بڑا رواج تھا فخر کا اپنے نسلوں کے اوپر، لیکن کوئی فکر نہیں کہا اس سے شادی کر لو۔ ایک بیٹا عاصم تھا کھڑا ہوا، کہا میں اس کے لیے تیار ہوں، گیا، دوسرے دن شادی ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مبارکباد دی۔ اسی عاصم سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کا نکاح ایک عبد العزیز نامی بڑی شخصیت سے ہوا۔ اس لڑکی کا نکاح عبد العزیز نامی ایک شخصیت سے ہوا۔ عبد العزیز اور یہ لڑکی سے جو نیچے بچہ ایک پیدا ہوا اس کا نام عمر ابن عبد العزیز رکھا گیا، اور یہی وہ عمر بن عبد العزیز تھے جن کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے تھے، قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اوپر کی نیکیاں نیچے چلتی ہیں، اس کا ماحول بنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اصلاح معاشرہ جو اس وقت ہمارا حساس ٹاپک ہے، اصلاح معاشرہ کا 80% کام ہو جائے گا اگر ہم نے یہ طے کیا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے دینداری کی بنیاد پر ہم کریں گے۔
ماں باپ کو سونے چاندی اور پلاٹ اور شادی کے خرچے سے زیادہ فکر اس بات کی ہوگی کہ رشتے دین پر ہو رہے ہیں، بچی کو دیندار بناؤ، رشتے دین پر ہو رہے ہیں، بچے کو دیندار بناؤ ورنہ شادی نہیں ہوگی، ورنہ بچیاں کیسے اٹھیں گی۔ ہر ماں باپ کی فکر ہوگی۔ اس وقت ماں باپ کے دماغ میں ہے کہ چمڑی خوبصورت ہوتی ہے تو رشتے قبول ہوتے ہیں، یا تو یہ بیوٹی پارلر کا چکر، وہ بیوٹی پارلر کا چکر، یہ سنو، یہ پاؤڈر، یہ کریم، یہ فلاں، وہ چنا، ہر گھر اس میں لگا ہوتا ہے۔ اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ چہروں کی خوبصورتی سے زندگیاں خوبصورت نہیں ہوتی، اخلاق کی خوبصورتی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، زبان کی خوبصورتی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، عمل اور کردار سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ چہرہ تو ڈھلنے والی چیز ہے، کب تک رہے گا، کب تک رہے گا؟ اس کے لیے بنیاد بنائی ہے کہ رشتوں کی بنیاد دینداری پہ رکھو۔ اور بات مختصر ہے کہ شادی جب ہو تو حضور نے دوسرا اعلان کیا کہ دیکھو سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ آپ پوری دنیا کو دعوت دے دو، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا نکلے گا جو آپ کے اس پروگرام پر تانا کسے گا اور آپ کا نام رکھے گا۔ ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی اور غمی کے موقع پر لوگوں کی خوشی کی تو پرواہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کی خوشی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مولانا گیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے ایک نواب ایک بڑے آدمی کے پاس بڑے اصرار کے بعد اس کے بچے کی شادی میں پہنچے۔ اس نے آ کر کہا حضرت بیٹے کی شادی ہے اور آج اکلوتا بیٹا ہے، اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا خرچہ کیا ہے کہ آج گھر کے نوکر کو بھی آپ بلا کر پوچھیں گے تو وہ آج خوشی کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ مالک سے میں آج خوش ہوں۔ مولانا گیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ وہ کہنے لگا حضرت اتنی بڑی اچھی بات سنائی ہے اور آپ رو رہے ہیں، کیا رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آج تو نے ہر ایک کو خوش رکھنے کی فکر کی، یہاں تک کہ آج گھر کے نوکر کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج اللہ اور اس کا نبی تجھ سے ناراض ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ ناراض ہے، اللہ خوش ہے اس کام سے۔ اوپر تو ہم چاہے جو کچھ بھی ہو، اندر جو کچھ ہمارے چل رہا ہے بہت معذرت کے ساتھ مان پان کے نام پر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نام پر ہمارا مان پان ایک چمچ کے ڈالنے پہ آ کے ٹک گیا اور ہمارا مان پان ایک دستی اوڑھنے پہ ٹک گیا، ایک بلاؤز کے کپڑے پہ ٹک گیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ مجھ کو اس نے کھانا نہیں ڈالا، پوری شادی میں تماشا ہو گیا، بچیوں کی زندگیاں خراب ہو گئی، مجھے اہم نہیں کیا گیا، پوری شادی میں تماشا ہو گیا، ساری عزتیں اس پر لا کے کیوں ٹیک دی گئی؟ اور ایک عجیب ظالمانہ سماج ہم بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے گھروں کی فکر کریں، یہ مان پان سمان پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے نام پہ تباہی مچی ہوئی گھرانوں کے اندر تباہی۔ باپ بچی کے شادی کے ڈولے کو اٹھانے کی فکر میں بیاض بٹوں سے پیسے لینے میں مجبور ہے، ابھی وہ اس کی قرضے سے نکل نہیں پاتا کہ فرمان آتا ہے آخری جمعہ کی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، اور صاحب اسے اتنا نہیں ہونے چاہیے، ہمارے پاس کے جتنے آئیں گے سب کو اڑاؤ، سب کو پہناؤ، سب کو کھلاؤ، اور پھر وہ ابھی ختم ہوتا نہیں ہے۔ صاحب پہلی ڈلیوری تو لڑکی والوں کا حق ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کا سیزر ہو گیا تو 35 سے 40 ہزار کے اوپر کا خرچہ پھر اس بات کے اوپر ہے، اور ابھی وہ بوجھ سے نکلتا نہیں ہے تو کہتے ہیں صاحب چلا تو دھوم دھام سے ہونا چاہیے نا۔ کیا کر رہے ہیں، کس رخ پر لے جا رہے ہیں؟ اور یہ سب عورتیں کرتی ہیں، اور مرد گھر میں عورتیں کر رہی ہیں کہہ کر باہر پلہ جھاڑ کر سب سے بڑے مجرمانہ کردار ادا کر۔ ہمیں نہیں پتا عورتیں کر رہی ہیں، تو تم مرد کیوں آتے ہو؟ اللہ نے تمہیں قوام کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ تم باندھو اپنے ہاتھ میں رکھو گے، نظام تم چلاؤ گے، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دو گے۔ نہیں، ہم نے تو منع کیا تھا مولانا، عورتیں نہیں مان رہی۔ پھر اس کے مردانگی پر سوال ہے کہ بات یہ کیا کر رہا ہے، کیسے اس کا گھر کا نظام چل رہا ہے؟ قرآن میں جو اس کو قوام کا، اس کے قوامیت پر سوال ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ جتنا معاشرے میں ظلم عورت پر کر رہی ہے، شاید ہی مرد نے کبھی عورت پر اتنا ظلم کیا، ساز بن کر پورا پرانا بدلہ نکالتی ہے عورت۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ شادی کے خرچے ہلکے ہوں، سب کی پھل کی شادی ہو، مطلب بڑی خوشی ہوگی۔ ہمارے پاس جب گزشتہ مہینے ہی میٹنگ ہو گئی
اور برادری نے، یہاں پنچوں نے اور ذمہ داروں نے فیصلہ کیا کہ ساری چیزوں کو ہم ختم کریں گے، دل سے خوشی ہوئی، دعا نکلی کہ واقعی یہ کرنے کے کام ہے، واقعی یہ کرنے کے کام ہے، ورنہ لوگ اپنے سہلاوے میں اور بہلاوے میں اور اپنی عزت کے بچانے میں بیاض بڑھتے اور پتہ نہیں غیروں تک جا پہنچے اور ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ شادیوں کو ہلکا کریں اور شادی کے بعد کی زندگی کو علماء سے، عالمات سے معلوم کر کے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ